وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ سورۃ العصر ایک بڑی اہم سورت ہے۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کے ساتھ کیا ہے، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر کا ایک معنی تو یہ ہے کہ عصر کی نماز، عصر کی نماز کی قسم، اور دوسرا ہے زمانے کی قسم، وقت کی قسم۔ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اگر عصر کی نماز دیکھا جائے، کیونکہ عربی زبان ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی، والعصر، عصر کی نماز کی قسم، تو یہ عصر کی نماز بھی بڑی اہم نماز ہے۔ پانچوں ہی اہم ہیں، ایک کو چھوڑنا بھی کفر ہے، ایک نماز چھوڑنا بھی کفر ہے، لیکن عصر کی نماز سب سے اہم ہے، کیونکہ حدیث کے اندر باقی نمازوں چھوڑنے کا گناہ برابر ہے، لیکن فجر اور عصر زیادہ ہے، اور عصر اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور حدیث میں ہے، من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، کسی شخص کا اللہ نہ کرے اتنا نقصان ہو جائے کہ ساری جائیداد ڈاکو لے کے اڑ جائے، یا ساری جائیداد تباہ ہو جائے، ہر چیز فنا ہو جائے، اور پورا خاندان بھی ایک ہی وقت میں اس دنیا سے چلا جائے، جتنا بڑا نقصان اس آدمی کا ہے اتنا بڑا نقصان اس آدمی کا ہے جس کی ایک عصر کی نماز رہ گئی۔ اب دیکھ لیں، والعصر، عصر کی نماز کی قسم، یا والعصر زمانے کی قسم۔ زمانہ کیا ہے؟ دن اور رات کا نام زمانہ ہے۔ دن چڑھتا ہے، ایسے روشنی ہوتی ہے، اب دیکھیں کس قدر اجالا ہے کہ اندھیرے کا تصور بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ 6 گھنٹے کے بعد یہاں کتنی تاریکی آ جائے گی۔ اور جب اندھیرا آتا ہے رات کو، اس قدر اندھیرا کہ روشنی کا تصور ختم ہو جاتا ہے، کہ پورے ملک میں کیسے اندھیرا چھا گیا کہ 6 گھنٹے کے بعد کیسے اجالا آئے گا تصور نہیں۔ لیکن یہ روزانہ کی روٹین چل رہی ہے، تو یہ زمانہ بھی ہمیں ایک بات یاد کرواتا ہے کہ بچے کی پیدائش ہوئی، جوانی کی طرف آیا، صحت مند طاقتور ہوا، اب اس کو ابھی تصور بھی نہیں ہے کہ میں نے ایک دم سے کیسے مڑ جانا ہے، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ چارپائی پر ہے، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جو چند دن پہلے ہمارے بزرگ حاجی منیر صاحب اس دنیا سے گئے، اللہ ان کے اوپر بھی کروڑوں رحمتیں کرے۔ میں ان کی قبر کے اوپر کھڑا تھا تو انہوں نے مجھے 2 باتیں وہاں بتائیں، اور دونوں باتیں بڑی عبرتناک ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے بیٹے ان کے کہ پہلے ایک قبر کھودی، قبر کے اوپر نہیں کھودی گئی، عام زمین بنی ہوئی تھی، پدری زمین، تو قبر کھوتے ہم جب آخر تک پہنچے، بالکل تہہ تک، تو وہاں سفید کفن پڑا ہوا تھا اور اس کے اندر میت موجود تھی۔ آپ کس قبرستان؟ اوپر سے قبر کا نام و نشان مٹ گیا،
یعنی کہ اس کے لواحقین ورثاء آنا بند ہو گئے، تبھی نام نشان مٹتا ہے نا۔ لیکن اس کے اعمال اچھے تھے تو نیچے اس کا کفن بھی میلا نہیں، اور دوسری قبر نکالی گئی دوسری جگہ پہ، تو وہاں سے بھی کچھ ہڈیاں ملی جو گھٹنے تک کی اوپر والی ہڈیاں، کچھ علیحدہ علیحدہ وہ ایک جگہ پہ رکھی، اور میں نے ان کو دیکھا یہ جبڑا بھی اس کا صحیح موجود تھا۔ میں اس وقت پریشان ہوا کہ اس منہ سے پتہ نہیں وہ کیا کیا کھاتا ہوگا، حلال حرام، اس منہ سے کیا کیا بولتا ہوگا، اس کے ذائقے ہی ختم نہیں ہوتے ہوں گے، اور آج یہ جبڑا کسی کو معلوم نہیں ہے کس کا، اور آج یہاں لاوارث پڑا۔ یہ والعصر، زمانے کا چلنا ہمیں ایک بات یاد دلاتا ہے کہ ہم آئے، جوان ہوئے، صحت ملی، طاقت ملی، جس طرح سورج خوب چمکا اور ایک وقت آیا کہ غروب ہو گیا، ہاں چاند خوب چمکا ایک وقت آیا کہ غروب ہو گیا، اسی طرح ہماری زندگی بھی بہت چمکدار ہوگی، دنیا ہمیں یاد کرے گی، ہمارے تذکرے ہوں گے، ہمارا نام ہوگا، دنیا ہمیں پہچانے گی، اور ہم دنیا کو کہیں گے تم مجھے جانتا نہیں، تم مجھے پہچانتا نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہاں دنیا کہے گی ہم تجھے نہیں جانتے، نہیں پہچانتے۔ والعصر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اوقات بھی یاد دلائی اور عصر کی نماز کا وقت بھی یاد دلایا ہے، اور کہا والعصر، عصر کے وقت کی قسم، زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کا کلام تو ویسے ہی سب سے سچا ہے، دنیا میں جتنے بھی سچے اکٹھے کر لیے جائیں میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے، اور پیغمبر علیہ السلام سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ سچا کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کی ضرورت نہیں تھی، ایسے کوئی بڑا ہوئے نا، چھوٹے تو قسمیں اٹھاتے ہیں، بزرگ صرف باتیں ہی کرتے ہیں، ان کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب خوب یقین دلانا ہو تو بڑے بھی قسم اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا دی، والعصر، عصر کے وقت کی قسم، یا رب تیرے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، کتنی اہم بات ہے کہ قسم اٹھا دی، فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ اب اس جملے پر بھی انا، قسم کے اندر بھی زور پیدا کیا، انا کا معنی ہے بے شک، یعنی اس کے اندر کوئی شک، یعنی اور زور پیدا ہو گیا، اور پختہ بات، ان الانسان، بے شک سارے انسان، میں بھی اور تم بھی، مسلمان بھی اور کافر بھی، نیک بھی اور بد بھی، سارے انسان لفی خسر، خسارے میں، ساری انسانیت، اعلیٰ سے اعلیٰ، ادنا سے ادنا، امیر سے امیر، غریب سے غریب، خوبصورت ہر انسان، ساری انسانیت خسارے میں چلی گئی۔ یا رب کوئی بچے گا بھی؟ فرمایا ہاں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چار کام کرو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ خسارہ تو ہے ہی ہے، یعنی خسارے میں ہم چلے گئے، نکلنے کے لیے چار کام کرنے پڑے، ساری انسانیت خسارے والی جگہ پہ جمع ہو گئی، سارے خسارے میں ڈوب کے نکلنے کے لیے چار کام کرنے پڑے، اگر نہیں کرو گے تو خسارہ تو ہے ہی ہے۔ کیا؟ الا الذین آمنوا، پہلی بات صرف وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائیں گے، اس کا مطلب کوئی کافر خسارے سے بچ نہیں سکتا، دنیا کا کتنا امیر ہو، کتنا خوبصورت ہو، کتنا تذکرہ ہو، کتنا نام ہو، اور کتنے ہی اس کے فلاحی کام ہو، بس اوقات کافر بھی فلاحی کام کر جاتا ہے۔ گنگارام ہسپتال کس نے بنایا؟ کافر نے۔ یہ نیو ہسپتال کس نے بنایا؟ کافر نے۔
یہ گلاب دیوی کس نے بنایا؟ کافر نے۔ ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے، بڑا نیکی کا کام ہے، بہت نیکی کا کام ہے، لیکن اگر ایمان نہیں نا تو وہ خسارے سے بچ نہیں سکتا۔ خسارے سے نکلنے کے لیے پہلی شرط ایمان ہے۔ کافر کروڑ نیکی کر لے، کروڑ نہیں 10 کروڑ کر لے، 10 کروڑ نہیں 10 ارب کر لے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے نا تو وہ خسارے سے نکل نہیں سکتا۔ پہلی شرط یہ ہے، پہلا قدم یہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے جو اس نے لانا ہے؟ ایمان دلی کیفیت کا، زبان سے اقرار ہو کہ میرا صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کو ماننے والے اور بھی ہیں۔ ہندو بھی تو اللہ کو مانتے ہیں نا، لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے ہیں۔ سکھ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا آغاز یہ ہے کہ میرا صرف ایک ہی اللہ ہے اور کوئی نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی آخری نہیں۔ مرزائی قادیانی جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور کو بھی مانتے ہیں۔ یہ بھی کہ ایمان کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے صرف ایک، صحت دینے والے، بیماری دینے والے، دکھ دینے والے، زندگی اور موت دینے والے صرف ایک، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول۔ کتاب قرآن سچی ہے، اللہ کی کتاب ہے، مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ نے فرشتے رکھے ہیں، تقدیر لکھ دی ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ جس کے اندر یہ 6 چیزیں ہیں اس کے اندر ایمان ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ 6 چیزیں ہم اپنی پوری کریں۔ اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، مرنے اور دوبارہ جینے پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ یہ ایمان ہوگا تو بندہ پہلا قدم نکالے گا خسارے سے، اگر یہ نہیں تو خسارے سے نہیں نکل سکتا۔ الحمدللہ ہم سب جتنے موجود ہیں ہمارا یہ ایمان ہے اور ہونا چاہیے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ کی قسم ہم سے زیادہ ذہین لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، عقل مند لوگ ہم سے زیادہ موجود ہیں، لیکن ان کو ایمان کی توفیق نہیں۔ ہم سے زیادہ حسین اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن ایمان کی کو توفیق نہیں۔ ہم سے زیادہ نفیس اچھے کام کرنے والے، دنیاوی اعتبار سے، فلاحی اعتبار سے اچھے کام کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن افسوس کہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں۔ یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جنتی جنت میں جا کر شکر ادا کریں گے۔ وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یا رب یہ تو تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنا دیا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر تو توحید نہ دیتا تو ہمیں توحید کبھی سمجھ ہی نہ آتی۔ تو یہ ایمان اللہ کی بہت بڑی ہے، لیکن اس کے آگے کام کرنے والے ہمارے ابھی باقی ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان آ گیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان نہیں، یہ پہلا قدم ہے اور بہت بڑا قدم ہے، لیکن صرف یہ نہیں۔ آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ چل مسلمان دے گئے ہیں بخشے تو جانا ہی، خسارے سے نکلنے کے لیے صرف یہ نہیں۔ پہلا قدم ایمان، دوسرا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے ورنہ خسارے میں رہو گے۔ 4 کام کرو گے تو نکلو گے، ورنہ کنارے پر یا اس کے اندر ڈوبے رہو گے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے۔ اب نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل سب سے بڑے 5 ہیں، سب سے بڑے نیک عمل 5 ہیں جو چیز ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید و رسالت کا اقرار، وہ ایمان میں آ گیا۔ نماز، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دنیا کے اندر انسان ہزاروں نیکیاں کر لے، لیکن اگر نماز نہیں ہے نا وہ بھی برباد ہے، برباد ہے۔ آج نا ہماری زبانیں بسا اوقات کہہ دیتی ہیں
یار یہ بندہ بڑا چنگا ہے، انہیں کبھی کسی نے جھوٹ نہیں بولیا، کبھی کسی کا مال نہیں کھایا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی نے گھاٹا وعدہ نہیں کیتا، بس ایک ہی پیڑ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ یہ ایمان اور عمل صالح کی سب سے بڑی نماز، روزہ، زکوٰۃ، اگر توفیق ہے تو حج، مال ہے تو حج، مال ہے تو زکوٰۃ، یہ دونوں مال کے اوپر ہے، لیکن نماز، روزہ، یہ دو اور توحید، یہ ہر بندے کا ہے، ہر بندے کا۔ بے نماز انسان یہ خیال کرے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، نہیں۔ قیامت کے روز سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ کوئی ایسا آپ کو پتا ہے بیٹا سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کا۔ بچوں کو نہیں پتا اور بڑے تو سارے ہی جانتے ہیں۔ اور کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ پتا تو سبھی کو۔ اب علم کی کمی نہیں ہے، اصل بات عمل کی۔ یہاں بھی وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، نیک عمل، نیک اعمال کرو گے تو کامیاب ہو، ورنہ خسارہ۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہا خسارے میں۔ اور جب یہ نیک عمل کر لیے، اس کے بعد بھی 2 عمل، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف خود ہی نہیں کرنے۔ ایک یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ بس میں نیک عمل کر رہا ہوں، کوئی کرے چاہے نہ کرے، یہ سوچ بھی زبان پر ہوتی، بات دنیا کہتی ہے جڑا جتھے لگا ہے لگا ہے۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کیسے ہو؟ اللہ کی قسم یہ دنیا کا بدترین جملہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک نہیں تھے؟ کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، لیکن پھر وہ کیوں طائف کی وادی میں گئے؟ وہ کیوں عکاظ کے بازاروں میں گئے؟ ان کا کفار مکہ سے کیا جھگڑا تھا؟ آپ ان کو کہتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے، پھر کہتے تھے نہیں مانتے تھے، پھر کہتے تھے، وہ تنگ آ کے غصے میں آ کے آپ کو مارتے تھے۔ ورنہ آپ کسی کو کیا تھا؟ آپ اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے، آپ مکے میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے، کسی کو کچھ کہتے ہی نہ۔ انبیاء آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ دنیا کو بتائیں، کتابیں آتی ہی اس وجہ سے ہیں کہ دنیا کو بتائیں، علماء کا کام ہی یہ ہے دنیا کو بتائیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے بلغوا عنی ولو آیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہے، تمہیں ایک مسئلے کا بھی علم ہو تو آگے پہنچانا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اسلام یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ ہندوستان میں کیسے آ گیا؟ نبی علیہ السلام تو مکے اور مدینے میں تھے، یہاں کیسے آیا؟ صحابہ لے کر آئے، تو صحابہ کو کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ اپنے اپنے گھروں میں کام کرتے رہتے بس؟ نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کہنا اور پہنچانا یہ ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم خود عمل کرنے کے بعد، ایمان اور عمل صالح کرنے کے بعد، تیسری ذمہ داری یہ ہے دنیا کو سمجھانا ہے۔ اور مجھے اس پر بڑا فخر اور بڑی مسرت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی صاحب کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتیں کرے۔ حاجی نواز صاحب کے اندر یہ بات تھی، جہاں بھی بیٹھتے نا کوئی غلط کہتا فوراً ٹوک دیتے۔ بس اوقات دنیا نا اس کو برا بھی سمجھ، یار کی ہر جگہ دیتے رپھڑ ہی پائی ہوتا ہے۔ نہیں، یہ رپھڑ نہیں ہے، یہ اصل میں غیرت ایمانی ہے۔ جب کوئی میرے اللہ کا نام لے کر غلط بات کر رہا ہے، اور جب کوئی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر غلط بات کر رہا ہے تو اس کو روکنا یہ غیرت ایمانی ہے، یہ رپھڑ نہیں ہے۔ یہ دنیا بسا اوقات اس کو برا سمجھتی ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، مصلی پہ امام کھڑا ہوتا ہے، پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر قاری وہاں قرآن تھوڑا سا غلط پڑھ دے تو پیچھے سے بولتے ہو کہ نہیں؟ تو اگر نماز میں قاری کو روکا جا سکتا ہے تو عام حالت میں عام بندے کو نہیں روکا جا سکتا؟ اس کو ہم یہاں مصلی پہ کھڑے، ہم اس کو آگے نہیں جانے دیتے کہ قاری صاحب قرآن ایسے نہیں ایسے ہے۔ اگر کوئی پڑھے ہم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد، پڑھنے دو گے؟ سبھی بولیں گے۔ کیوں بولیں گے؟
بھئی قرآن ایسے نہیں ایسے ہے، سبھی کہیں گے۔ تو جب معاشرے میں، علاقے میں، محلے میں، گلی میں، محفل میں، مجلس میں غلط بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، وہاں تو زیادہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم وہاں خاموش رہیں گویا کہ ہم بھی اس دین کو بگاڑنے میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بولی جا۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے حق بات کہو، ڈنکے کی چوٹ کہو، ہاں انداز اچھا ہو، الفاظ اچھے ہو، کلمات اچھے ہو، طریقہ کار اچھا ہو، لیکن سمجھانا فرض ہے۔ سمجھاؤ گے تو تم کامیاب ہوگے، اگر تم وہاں نہ سمجھایا تو تم بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے، فرمایا ایک سفر چل رہا ہے، سمندری سفر، اور بحری جہاز ہے اور اس کے دو پورشن ہیں، اور دونوں میں دو گھرانے آباد ہیں جو وہاں سے جا رہے ہیں، دو فیملیز ہیں، اور اوپر چھت کے اوپر ٹینکی ہے پانی والی۔ یہ نیچے والے اوپر جاتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں، بالٹی وغیرہ میں لے کر آتے ہیں، ان کو بھی جاتے ہوئے تکلیف اور آتے ہوئے بھی تنگی، اور اوپر والوں کا بھی دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو بھی ٹینشن۔ تو پھر نیچے والے یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اپنی پریشانی ختم کریں، شارٹ کٹ کام کر لیں۔ وہ کیا ہے، ہمارے نیچے تو اتنا پانی ہے، نیچے سے ہی سوراخ کر کے پانی نکال لیتے، حدیث ہے۔ اگر وہ یہ ایسا کام شروع کرے، یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے؟ فرمایا اوپر والوں کو علم ہو جائے، اگر وہ ان کو روکیں گے تو وہ بھی بچ گئے اور یہ بھی بچ گئے۔ اگر روکیں گے تو وہ بھی بچ گئے اور یہ بھی بچ گئے، اوپر والے نیچے والے سبھی بچ گئے۔ اور اگر انہوں نے کہا جو جہاں لگا رہے، اپنے گھر میں جو کرتا ہے کرتا رہے، اپنے کام کے ساتھ کام رکھو، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو سمجھاؤ نہیں، بس اپنے کام سے کام رکھو۔ فرمایا جب وہ تباہ ہوں گے تو اوپر والے اس سے بڑھ کر تباہ ہوں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، خسارے سے بچنا ہے تو یہ کام کرنا ہوگا۔ اولاد کو سمجھانا ہوگا، والدین کو سمجھانا ہوگا، بہن بھائیوں کو سمجھانا ہوگا، رشتہ داروں کو سمجھانا ہوگا، محلے داروں کو سمجھانا، یہ ضروری ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی نصیحت کرو۔ اور چوتھی بات، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے بس کسی کے مرنے پر صبر ہوتا ہے، نہیں، یہ چھوٹی بات ہے۔ صبر کے کئی حصے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، کسی کی وفات پر غم ہوتا ہے، صبر کرنے کا حکم ایک حصہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی صبر ہے۔ ہم نے سمجھ لیا صبر صرف ایک ہی ہے، غلط ہے، اور بھی صبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان میں سے دو تین کی نشاندہی کر کے اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ ایک صبر یہ ہے، اگر کسی کے اوپر بیماری آئی ہے اس کو صبر کی تلقین کرو، اے نہیں کہ انہوں اور جا کے ڈراؤ۔ اگر کسی کے حالات ذرا مالی مشکلات کا شکار ہے اس کو صبر کی تلقین کرو، اس کو الٹے راستے پہ مت لگاؤ، اس کو گناہ کے راستے مت دکھاؤ، اس کو سود اور چوری کے راستے مت دکھاؤ۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کو صبر کی تلقین کرو۔ حالات خراب ہو جاتے ہیں، بسا اوقات گھریلو معاملات میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، بیوی کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، اس پریشانی میں دوسرے راستے مت دکھاؤ۔ ہمارے یہاں سارے مشورہ دینے والے اینڈ کر رہا ہے، اینڈ کر رہا ہے، اینڈ کر رہا ہے، اینڈ کر رہا ہے، الٹے راستے تو سارے دکھاتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا یار صبر کر ٹھیک ہو جائے گا، صبر کر، اللہ سے مدد مانگ، اللہ سے توفیق مانگ، اللہ سے شفا مانگ، اللہ سے کام نکلا۔ یہ صبر کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے۔ اور صبر کی ایک شکل گناہ سے رکنا، صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے رکنا، تو گناہ کرنے سے رکنا یہ بھی صبر ہے۔
میں دل چاہ رہا کہ سود دے پیسے دی گڈی لے لا، لیکن میں اپنے اس تمنا اور دلی خواہش سے بعد آ جاتا ہوں، رک جاتا ہوں. یہ میں نے صبر کیا ہے. دل چاہ رہا ہے کہ یہ حرام کام کر لوں لیکن میں رک جاتا ہوں. یہ صبر ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اولاد کو نصیحت کرو کہ حرام نہیں کھانا، صبر کرنا ہے. بیٹی کو نصیحت کرو، لڑائی نہیں کرنی، صبر کرنا ہے. بیٹے کو نصیحت کرو، اولاد اللہ کی طرف سے دین ہے، صبر کرنا ہے تمہیں. حالات جیسے بھی ہو، بیماری آئے یا کوئی اور مسئلہ ہو، صبر کرنا ہے. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، یقین جانیے. امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، بہت بڑے امام تھے، کہتے ہیں یہ ایک سورت میرے سارے علم کا تیسرا حصہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے صرف ایک سورت ہی نازل کر دیتے نا تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. وہ یہ سورت ہے. ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا اور صبح و شام کے اوپر غور کرنا ہے. کیسے دن چڑھا اور کیسے رات چھا گئی. میری زندگی بھی جوانی پر آئی اور کیسے بڑھاپا آیا اور کیسے ختم. یہ اجالے، یہ چاندنی 4 دن کی بات. ایمان سب سے ضروری ہے خسارے سے نکلنے کے لیے. ساری انسانیت خسارے میں، کوئی نہیں بچ سکتا خسارے. صرف 4 بچیں گے. ایمان مضبوط ہو، عمل صالح کے بغیر نہیں. جب خود یہ 2 کام کر لیے، اب دنیا کی بھی فکر، لوگوں کو حق کی نصیحت اور لوگوں کو صبر کی نصیحت. آج ہماری زندگی میں کرنے والے یہ کام. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وفات کے بعد بھی ہمیں کچھ سلسلہ جاری رہے. دنیا میں نا یہ ہر والدین کی اور اکثر لوگوں کی سوچ ہوتی ہے گورنمنٹ جاب لگ لو، گورنمنٹ کے ملازم بن جاؤ. پھر کی ہوئے گا؟ کہتے ہیں چلو 100 کاٹے وعدے ہوندے نے، تنخواہ پکی بچ جاتی ہے. یہ بندہ چلا جائے تو پیچھے بچوں کو پینشن لگ جاتی ہے. یہ سوچ ہے نا. اور کہتے ہیں سرکاری نوکری ورگی موج کوئی نہیں. دنیا کہتی ہے. وہ کیوں ہے؟ کہ مرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ بیوی کا، بچوں کا بنا رہے گا. اچھا یہ تو ہوگی دنیا کے اعتبار سے بات، ٹھیک ہے، اپنا اپنا نظریہ. لیکن ہمیں دین کے اعتبار سے بھی تو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے نا کہ مرنے کے بعد وہ بھی پینشن چلتی رہے. اور دنیا کی پینشن تو دنیا والے کھا جائیں گے. میری اولاد لے لے گی، ٹھیک ہے اولاد لے گی، لیکن مجھے تو کوئی فائدہ نہیں. بیوی لے لے گی، بیوی لے لے گی، مجھے کیا فائدہ ہے. لیکن کچھ پینشنیں ایسی بھی لگانی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے بھی فائدہ ہو. یہ زندگی میں کرنے کے کام ہیں. جہاں یہ سوچ ہے نا کہ میں نے بچے کی شادی کرنی ہے، جہاں یہ سوچ ہے نا کہ میں نے گھر بنانا ہے، جہاں یہ سوچ ہے نا کہ میں نے کچھ نہ کچھ جمع کرنا ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہو کہ میں نے اپنے لیے بھی کوئی پینشن لگانی ہے. وہ 3 ہے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل. جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا تو فرشتے تو گئے نا. رجسٹر جو روزانہ کی نیکی نہیں کر رہا تھا وہ لکھ رہے تھے، گناہ کر رہا تھا لکھ رہے. جب یہ قبر میں تو فرشتے ختم. اب نہ یہ نیکی کر سکتا ہے نہ یہ گناہ کر سکتا ہے. ہاں اس کی عام نیکیوں کا سلسلہ بند، لیکن 3 قسم کی نیکیاں پھر بھی جاری رہتی ہیں. جب تک دنیا ہے تب تک یہ نیکیاں جاری رہتی ہیں. وہ کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ. خود صدقہ جاریہ کر کے جائے. صدقہ لفظ نہیں بولا، صدقہ جاریہ بولا. صدقہ کئی قسم کا. ایک صدقہ یہ ہے آپ نے کسی کو غریب کو کھانا کھلا دیا، اس نے کھایا، ہضم ہوا، ثواب ملا، ختم ہوا. آپ نے کسی کو راشن دے دیا، اس نے کھایا، ثواب ہوا، ختم ہوا، ختم ہوا، ثواب مل گیا. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے. جیسے یہ مسجد ہے، وہ مدرسہ ہے، آگے مسجد ہے. صدقہ جاریہ کی کئی شکلیں ہیں. مسجد کو بنا لینا یہ صدقہ جاریہ. جتنے لوگ یہاں سجدہ کرتے رہیں گے ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے. جو رہتی دنیا تک ہوتا رہے گا اس اکیلے کو سب کا اکٹھا کر کے دے دیا جائے گا. سب کا اکٹھا. مثال کے طور پر 10 بندوں نے نماز پڑھی،
10 کو ایک ایک نماز کا ثواب ہوا، جس نے جگہ دی اس کو 10 کی نمازوں کا ثواب ہوا، تو وہ کہاں جائے گا؟ جہاں روزانہ ایک نماز میں 10 نمازی بھی ہوں تو 5 نمازوں میں کتنے ہو گئے؟ 50 نمازوں کا ثواب روزانہ کا، اور سال اور 2 سال اور 10 سال اور 20 سال، یہ کہاں تک بات چلی جاتی ہے؟ قرآن کا ایک حرف پڑھا جا رہا ہے 10 نیکیاں ہیں، 100 حرف پڑھے جا رہے ہیں 1000 نیکیاں ہیں، لیکن 100 بچے 100 حرف پڑھ رہے ہیں، لاکھوں نیکیاں ہیں، وہ سب کو علیحدہ علیحدہ مل رہی ہیں، جو ٹوٹل بنتا ہے نا وہ اکٹھی کر کے اس مدرسہ بنانے والے کو دے دی جاتی ہے۔ صدقہ جاریہ مسجد کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں، نہر جاری کروانے کی شکل میں، یا کوئی رفاہ عامہ کا لوگوں کے لیے جس کا فائدہ ہو، دنیا اس سے فائدہ اٹھائے، عوام کی بھلائی ہو، کوئی بھی ایسا صدقہ جو مستقل جاری رہے۔ درخت لگا دیا تم نے اور دنیا اس کے سائے میں بیٹھ رہی ہے، جب تک وہ درخت قائم ہے صدقہ جاری ہے۔ صدقہ جاریہ خود سوچ سوچ کر کیا کرو کہ یہ کام کرنے سے چلیں میری ساری جمع پونجی تھوڑی بھی ہو، 2 اینٹیں بھی لگ جائیں، یار پوری مسجد نہیں بھی بنا سکے، ایک مصلی کی جگہ ہی لے لو۔ ہاں اگر اللہ توفیق دے تو پوری بناؤ، نہیں بنا سکتے تو ایک مصلی کی جگہ ہی دے دو، وہاں جو پڑھتا رہے گا اور جب تک پڑھتا رہے گا تب تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو یہ سوچنا چاہیے، اور یہ ضرور سوچنا چاہیے صدقہ جاریہ۔ دوسرا جس کا ثواب پیچھے جاری رہے گا، اور علم ينتفع به، علم سکھا جاؤ، اولاد کو، محلے داروں کو، دکانداروں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، کسی کو سکھائے۔ میں نے مثال کے طور پر اپنے ایک دوست کو کہا، اس کے ساتھ لگا رہا اور اس کا عقیدہ میں نے ٹھیک کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت اور توفیق سے میں اس کو پڑھاتا رہا، حدیث دکھاتا رہا، قرآن دکھاتا رہا، اور اس کو میں نے سیدھے راستے پہ لگا دیا۔ اب وہ ساری زندگی جتنے عمل کرے گا نا اس کا ثواب مجھے ملے گا، اور آگے اس نے اپنی اولاد کو سکھایا، اپنی بیوی کو سکھایا، اپنے بچوں کو سکھایا، پوری نسل چل پڑی، جب تک وہ آگے چلتا رہے گا، سب کی کروڑوں نیکیاں اکٹھی کر کے اس بتانے والے کو دے دی جائیں گی۔ علم کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ لگا دیا، لوگوں نے یہاں سے پڑھا اور چلے گئے، جتنا ثواب ان کو ملا کیونکہ آپ نے ان کے علم کا کام کیا تھا، آپ کو بھی ثواب مل گیا۔ آپ نے کوئی کتاب لکھ دی، ترجمہ لکھ دیا، حدیث کا ترجمہ لکھ دیا، دنیا پڑھ پڑھ کے سیدھی ہو رہی ہے، تمہیں ثواب مل رہا ہے۔ یہاں مجھے یاد آتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، یہاں کروڑوں دنیا پڑھ رہی ہے اور کروڑوں دنیا سیدھے راستے پہ عمل کر رہی ہے۔ جتنے درس ہو رہے ہیں کہاں سے ہو رہے ہیں؟ قرآن اور بخاری۔ جتنے واعظ ہو رہے ہیں کیا پڑھ کے سنا رہے ہیں؟ ہم بھی آپ کو کیا سناتے ہیں؟ بخاری۔ تو ہمیں بھی ثواب ملتا ہے تو امام بخاری کو کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، کیا ثواب مل رہا۔ اگر خود نہیں لکھ سکتے تو کسی بندے کو ترجمے والا قرآن لے کر دے دو، وہ پڑھتا رہے، کسی کو حدیث لے کر دے دو، وہ پڑھتا رہے، جب تک وہ علم آگے جاری رہے گا تمہیں ثواب ملتا رہے۔ تیسری بات، وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ۔ ارے کچھ نہیں کر سکتے نا، صدقہ جاریہ کے لیے پیسے نہیں ہیں، علم کا پتہ ہی نہیں ہے، زندگی اب بدلی ہے، علم ہے نہیں ہے، کم از کم اولاد تو ہے نا، اس کو سیدھے راستے پہ لگا دو، نماز کے لیے لگا دو، روزے پر لگا دو، تربیت اچھی کر دو۔ جب تک اولاد زندہ رہے گی اور اس کا آگے عمل جاری رہے گا، آپ نے اولاد کو نمازی بنایا، اولاد نے اپنی اولاد کو نمازی بنایا، اس نے اپنی اولاد کو نمازی بنایا، ان سب کی نیکیاں بھی تمہیں ملتی رہے گی۔ اولاد کو قل ہو اللہ سکھا جاؤ یار، قل ہو اللہ سکھا جاؤ، ساری زندگی جب پڑھے گی تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ اولاد کو خود پاس بٹھا کے سورہ فاتحہ سکھا جاؤ، جب تک وہ پڑھتے نہیں تمہیں ثواب ملے گا۔ تو یہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا علم چھوڑ جاؤ، دنیا کو علم پہ لگا جاؤ، یہ صدقہ جاریہ، یا خود کوئی صدقہ کر جاؤ ایسا جو جاری رہے۔
مرنے کے بعد بھی یہ ثواب مسلسل پہنچتا رہتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی کہنا، دنیا نے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں ثواب پہنچانے کے، وہ ثابت نہیں ہے۔ جو دنیا اپنی مرضی سے بھیجنا چاہے، اب دیکھیں عجیب بات ہے، اگر آپ نے کوئی تحفہ سعودی عربیہ بھیجنا ہے، سعودی عرب بھیجنا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی رول تو ہوگا کہ نہیں، کہ یہاں سے پکڑ کے پھینک دو کہ سعودی عرب پہنچ جائے گا، کوئی جا سکتا ہے؟ دانا ہی نہیں ہے نا۔ پہلے پتہ کرنا پڑے گا بھی یہ میں نے تحفہ اپنے بھائی کو سعودی عرب بھیجنا ہے جو وہاں موجود ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تمہیں بتایا جائے گا فلان جگہ پہ جاؤ، وہاں پہ بکنگ کرواؤ، یہ کام ہوگا، ایسے ہوگا، وہ ایک طریقہ کار ہے۔ جی میں کہا نہیں میں اپنی مرضی نہ کرنا ہے، میں تو ایک گڈی کے اندر رکھ دوں گا، جب بھی پہنچے گا، تحفہ تو چلا جائے گا، ضائع تو ہو جائے گا، لیکن پہنچے گا کس طریقے سے؟ جو اس کا اصل طریقہ ہے کار ہے، تو اپنی مرضی سے۔ تو جب دنیا کا کوئی تحفہ، چلو سعودی عرب دور ہے، آپ کا بھائی اسلام آباد میں رہتا ہے، تو تمہیں اسلام آباد کی گاڑی کے ذریعے بھیجنا پڑے گا نا، یا وہاں کا ایڈریس لکھ کر ہی بھیجنا پڑے گا، وہ کوئی طریقہ کار تو ہوگا نا۔ آپ جس مرضی بس کے اندر رکھ دو پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا، اس کا کوئی طریقہ کار ہے۔ تو دیکھیں جو فوت ہونے والے ہیں ان کو نیکی پہنچانے کا بھی کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے، کہ اپنی مرضی سے ہونا چاہیے۔ ہم نے لوگوں نے اپنی مرضی سے کچھ طریقے نکال رکھے، خدا را چیک کریں، ان سے پوچھیں ہم آپ کے ساتھ یہ طریقہ اپنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے یہ طریقہ ہمیں قرآن سے یا حدیث سے دکھا دو۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے تو ہم کریں گے۔ ہمیں یہ جنت میں جانے کا راستہ کون بتائے گا؟ قرآن یا حدیث؟ ہمیں فوت شدگان کے ساتھ رابطہ اور اپنا اعمال اور ثواب پہنچانے کا طریقہ کون بتائے گا؟ قرآن یا حدیث؟ اگر تو یہ طریقہ کار اس میں ہے تو میں کرتا ہوں، اگر اس میں نہیں ہے تو خدا را وقت بھی ضائع نہ کرے، پیسہ بھی ضائع نہ کرے، وقت بھی ضائع پیسہ بھی ضائع۔ قرآن نے ہمیں کیا طریقہ سمجھایا ہے؟ اگر کوئی فوت ہو گیا تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے نا، اگلے دن، تیسرے دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن فلاں، یہ نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں جا کر قرآن اٹھاؤ، 28واں سپارہ نکالو، دوسری سورت نکالو، سورت کا نام سورت الحشر ہے، اس کے آخری صفحے پہ چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ جو انصار تھے نا، انصار مدینے والے، انہوں نے بڑی قربانی دی۔ سینکڑوں صحابہ مکے سے نکل کر مدینے آئے، ان کے پاس مال نہیں، گھر نہیں، کاروبار نہیں، مدینے میں آئے تو رہے کہاں؟ انصار صحابہ نے اپنے اپنے گھر کے 2 حصے کر دیے کہ چل آدھا گھر تیرا آدھا میرا۔ انصار صحابہ میں سے اگر کسی کی 2 بیویاں تھی نا، اس نے ایک کو چھوڑ کے کہا تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، کیونکہ اب یہاں کوئی تجھے اپنی بیٹی عام دے گا نہیں دے گا۔ انصار کے کاروبار تھے نا، اللہ کی قسم انہوں نے آدھے آدھے کاروبار اپنے مسلمان بھائیوں کو دیے، ایک دم سے۔ یہ معمولی بات نہیں، ہنسی آج کسی غریب نہ 1000 روپے کا تعاون کر کے ساری زندگی احسان چڑھانے ہیں کہ میں تمہیں عید نہیں سی دی۔ نہیں، قرآن والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یہ مہاجرین سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اب جو انہوں نے دیا ہے نا اس کے بدلے لینے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ویؤثرون علی انفسہم، اور یہ اپنے اوپر بھی ترجیح دے دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، بڑی ضرورت اپنے آپ کو بھی ہے اور بڑی ضرورت اپنے مہاجر بھائی کو بھی ہے، یہ اپنا چھوڑ کے ان کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ انصار کی تعریف۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی بخیلی سے بچا لیا گیا یہی کامیاب۔ اب 2 قسم کے گروہوں کا تذکرہ ہو گیا، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا کہا؟ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ،
اور جو ان کے بعد مسلمان ہوئے نا مہاجرین انصار کے بعد، یقولون، ان کا کام یہ ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا رب ہمیں معاف فرما اور ہمارے پہلے مسلمانوں کو معاف فرما۔ یہ دعا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اب ہم فوج شدگان کے لیے صرف اور صرف دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کو جنت دے دے، جہنم سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ تو تم نے اور کیا لینا ہے بھئی؟ ثواب بھیج کر بھی تو یہی کروانا ہے نا۔ ارے ثواب اشارے ثواب کہتے ہیں، ثواب دے کر بھی کیا کرنا؟ جنت لینی ہے، ہاں جی۔ جہنم سے بچنا ہے، ہاں جی۔ عذاب سے بچنا ہے، ہاں جی۔ تو وہ تو تیری دعا سے بھی بچا جائے گا۔ یہ قرآن کا اصلی طریقہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن تو اپنی مرضی سے کام کرنا چاہے گا تو قبول نہیں۔ قرآن کا طریقہ یہ ہے، ہم خود اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائیں، اگر نہیں ہے تو پیچھے والے ان کے لیے دعائیں کریں گے، یا رب ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے بزرگوں کو معاف فرما، تمام مسلمانوں کو معاف فرما۔ آخری حدیث یہ ہے، جو شخص مومنین کے لیے دعا کر دیتا ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، اے اللہ جتنے مسلمان زندہ ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو فوت ہو گئے ان کو بھی معاف فرما۔ کتنا وقت لگا؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ یہ اصل طریقہ ہے، اس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا اور تمہیں بھی ہوگا۔ پوری روئے زمین میں کھربوں مسلمان جو اس دنیا سے چلے گئے اور یہ کہہ دیا کہ اے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے توحید والے ان سب کو معاف فرما، اور جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف فرما اور ان کو ہدایت عطا فرما۔ 1 منٹ نہیں لگے گا۔ حدیث کہتی ہے وہ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر ان مسلمانوں کو شمار نہیں کر سکتا، اور ان مسلمانوں کو بھی شمار کتنے گئے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ اور کتنے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ کوئی نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ کو صرف پتا ہے۔ جتنی وہ تعداد ہے نا ان سب کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ گویا کہ 1 منٹ کے اندر تم کھربوں نیکیاں کما سکتے ہو۔ طریقہ وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سب کے لیے کیا کرو؟ استغفار کرو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام فوت شدگان کو معاف فرمائے اور سب کے اوپر رحم فرمائے۔ اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اے مولا کریم ہم بڑے گناہگار، ہمیں معاف فرما۔ اے رب العالمین تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار، خطاکار، سیاکار بندے، انسان ہونے کے ناطے بڑے گناہ کر بیٹھے۔ یا رب تو غفور اور غفار ہے، تیرے غفور اور غفار ہونے کا واسطہ تو ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی قاری اصغر صاحب ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ میری والدہ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان گھروں میں بیمار، ہسپتالوں میں بیمار، وقتی بیماری کا شکار یا دائمی مرض میں مبتلا، سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حاجی اشرف صاحب یہاں موجود ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو جانتا ہے۔
تو تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں سب کے دکھ دور فرما، مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما، پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولادیں عطا فرمائی اپنا فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم ہمارے دوست ہمارے بزرگ حاجی نواز صاحب کو معاف فرما، اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما، اے اللہ ان کی محنتیں قبول فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ احمد کے دادا جان دادی جان نانی جان، اے اللہ جتنے اس اہل خانہ کے افراد اس دنیا سے چلے گئے ان سب کے اوپر رحم فرما، اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان ان کے سمیت ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان توحید والے تیرے پاس پہنچ چکے اے اللہ سب کو معاف فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، حد نگاہ تک وسیع فرما، جنت کے باغات میں تبدیل فرما۔ یقیناً ان سے گناہ اور غلطیاں ہوئیں لیکن یا رب تو معاف کرنے والا ہے، تو سب کو معاف فرما۔ اے اللہ سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا وہاں تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، وہاں کسی نے کام نہیں آنا، صرف تیری رحمت ہی ہے۔ یا رب تو سارے مسلمانوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب حشر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے آزاد فرما، سب کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، ہمارے گناہ بڑے لیکن تیری رحمت سے بہت چھوٹے۔ اے اللہ ساری انسانیت کے گناہ بڑے لیکن تیری رحمت سے بہت چھوٹے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اسلام والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں نقصان سے محفوظ فرما، ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما، ہمیں سچا پکا مومن بنا، ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا، حق کی نصیحت اور تلقین کرنے والا بنا، صبر کی نصیحت اور تلقین کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جا، ہمارے اوپر راضی ہو جا، جتنی دیر زندہ رہیں تیری اطاعت و فرما برداری کے اندر زندگی گزاریں، اور جب آخری وقت آئے کلمہ توحید ہماری زبانوں پہ جاری فرما، اپنا پیغام و سلام عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ اے میرے مولا جو مانگ لیا وہ قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے ہی عطا فرما۔ جتنے تیرے بندے تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے سب کے دل کی نیک تمنائیں پوری فرما، نیک آرزویں پوری فرما، نیک سوچیں پوری فرما۔ ہم سب کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك۔